محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ الکوثر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت والے اور کمالات والے یہ 2 نوافل ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کے خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے جو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے، 2 رکعت نماز مشکل کشا کی نیت سے، آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جو آپ پڑھیں گے سورۃ الکوثر کے ساتھ عجیب برکات، کیونکہ ہمارا یہی زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی اولادوں کے لیے، جتنے لوگ ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں، ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں، خیریں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اس محبت کو قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العزت کو جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اور آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، جب بھی نوافل پڑھیں، جب بھی اعمال کریں، پڑھائی کریں، اس کا ہدیہ، اس کا احسان ثواب کیا کریں۔ ہماری اولادوں کو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جمی امت کا نام لے، سب کو احسان ثواب کیا کریں، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری انسان تک۔ جس کا آپ نام لیتے جائیں گے اللہ رب العزت کو اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ سب کے بقدر آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ پتہ چلے گا دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوگی دنیا کی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تیری نظر بہت تیز ہے، تو دور تک دیکھ رہا ہے۔ ہمیں جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی، فرشتے بھی نظر آئیں گے، اللہ کا ثواب عذاب سب نظر آئے گا۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا، دنیا کی آنکھ بند ہوئی، دنیا کا کنیکشن ایک دفعہ کٹ گیا۔ تو ایسے ہی ہے جیسے انسان خواب سے اٹھتا ہے، ایک دم بیدار ہوتا ہے، تو خواب میں انسان کئی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہاں پہنچا ہوتا ہے۔ جب ایک دم بیدار ہوتا ہے، خواب سے اٹھ کے جاگتا ہے، تو وہ سارا ایک خواب، ایک فلم، ایک بولی بسری فلم کی طرح دماغ میں چلتا ہے۔ اسی طرح موت جب آئے گی تو پھر دنیا کی زندگی، ہم یہاں رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، یہ ایک خواب کی طرح لگے گا۔ پھر آگے حقیقت کی زندگی سب نظر آئے گی، قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر ہے، فرشتے ہیں، ثواب عذاب ہے، جو اپنے اعمال کیے ہوئے ہیں وہ نظر آ رہا ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس دن قیامت کے دن بھی یہ کہا جائے گا، پڑھ آج اپنی کتاب، جو تم نے آج اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اس کو پڑھ لے، اس کو دیکھ لے۔ نہ انسان اپنے گناہوں کا انکار کر سکے گا، نہ کہیں بھاگ سکے گا۔ ایک فلم کی طرح ہر چیز اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ دائیں کندھے پہ فرشتہ ہے، نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں کندھے پہ فرشتہ ہے، برائیاں لکھتا ہے، اور آنکھوں کی خیانت اور دل کے وسوسے اور دل کے اندر برائیاں، خیالات، ان کو میرا رب جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سارا دنیا کا جو نظام ہے یہ موت کے وقت ختم ہوتا ہے، پھر آگے انتقال ہے اس دنیا سے اس دنیا پہ، اس دنیا میں ایک برزخ کی زندگی گزار کے، اور برزخ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے، پردے کی زندگی کو گزار کے جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا محشر کے میدان میں، پھر نیک اور بد سارے ایک جگہ ہوں گے، پھر ان کو جدا اکٹھا ہوں گے، ان کو جدا کر دیا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ، نیک الگ ہوں گے، مجرم الگ ہوں گے۔ مجرم اللہ کے غصے اور پھٹکار کے اندر ہوں گے، اللہ کے غیظ و غضب کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جو نیک ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کی بخشش اور مغفرت اور اللہ کی رحمت اور اس فضل اور کرم، انعام، اکرام، احسان ان کے اوپر ہوگا، اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنتیوں میں شامل فرما دے ہم سب۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا نظام ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ انسان کامیاب ہے کہ جو اللہ ہی سے مانگے، اپنا ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا مسئلہ اپنے رب کے سامنے پیش کر کے اسی سے لو لگائے، اسی کی طرف توجہ دے، اسی کی طرف دھیان دے، اسی سے مانگے۔ جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب انسان کسی چیز کا عزم اور ارادہ کر دے، پھر اپنے رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کر دے، پھر وہ کافی ہے۔ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پہ بھروسہ اور توکل کرو کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کو موت نہیں، جس کو اونگ نہیں، جو زندہ ہے، جو قائم ہے، جو دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے، ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو، اہل بیت کو یہی سکھایا ہے، اللہ سے مانگو، ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اپنے رب سے مانگو۔ یہ ہمارے جو اوراد و وظائف ہیں، ہماری جو پڑھائیاں ہیں، ہماری جو ریاضتیں ہیں، مجاہدات ہیں، ہماری زکوٰۃ کبیر ہے، زکوٰۃ صغیر ہے، یہ رب
کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اس میں روحانی طاقت اور پاور حاصل کرنے کے لیے ہے کہ انسان جب کسی چیز کا بار بار تذکرہ کرتا ہے تو وہ چیز کی محبت دل میں اترتی ہے، اس کا یقین دل میں اترتا ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو بار بار پڑھیں گے، اس کی تکرار کریں گے، اس کے اوپر یقین رکھیں گے، اعتماد رکھیں گے، بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے اور اللہ کے استحضار کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنی ضرورتوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے قرب ملتا جائے گا اور اللہ ہمارے مسائل بھی حل کرتا جائے گا۔ تو یہ سورۃ الکوثر کے صلاۃ الحاجت والے مشکل کشا 2 نفل ہیں۔ یہ آپ فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، رات کے کسی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد نہیں، صرف آپ پھر عشاء کے وقت پڑھ سکتے ہیں، یا چاشت کے وقت نوافل کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے آپ پڑھ لیں۔ صلاۃ الحاجت کے ساتھ آپ جو نیت کرتے جائیں گے وہ سارا مقصد اس میں آ جائے گا۔ نوافل ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ظہر کی آپ فرضوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کی آپ سنتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی آپ سنتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے فرائض سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں آپ نے باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت سورۃ الکوثر کے نوافل کی نیت کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد بسم اللہ کے ساتھ ہر بار بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کو آپ ہلکا سے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے تو آپ انگلیوں میں بھی شمار کر سکتے ہیں، اپنے ذہن اور نظر میں بھی انسان شمار کر لیتا ہے اندازے سے کہ میں نے کتنی بار پڑھا۔ ایک بار اضافہ ہو جائے کوئی گناہ نہیں ہے، بس سوال کریں گے جی کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، نوافل ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ 1 رکعت رہ جائے گی تو آپ کے فرض ادا نہیں ہوں گے، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بات کو بعد تک رکھا کریں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے قیام میں تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف مکمل پڑھ کے پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہر بار بسم اللہ 10 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل ہوئی اس کی تعداد 20، کیونکہ اس کا تعلق 10 کے ساتھ بہت اہم ہے۔ اس کے 10 الفاظ ہیں اور ہر آیت میں اس کے 10 حروف ہیں اور ساری اس کی ترتیب ہے، ساری اس کا 10 کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر اس کی 10 تسبیحوں کے اعمال کیے جاتے ہیں، پھر پڑھائیاں کی جاتی ہیں 3 اور 10 کی سیٹنگ کر کے علم العداد کے حوالے سے۔ آپ کو ہم لمبے چکروں میں نہیں ڈالتے، بہت آسان کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کو فائدہ بھی ہو اور روحانیت بھی ملے اور مسئلہ بھی حل ہو اور آپ الجھن میں بھی نہ پڑیں، ڈبل مائنڈڈ نہ ہو۔ یہ ٹوٹل اس کی تعداد ہوئی 2 رکعت میں 20۔ اس کے بعد آپ پھر سجدہ کریں گے دعا کے لیے، 2 رکعت پڑھ کے آپ سجدہ کریں گے دعا کے لیے۔ اس میں آپ اس کو صرف 1 بار سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے، اول آخر درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 2 رکعت نماز نوافل جو ہے آپ کے صلاۃ الحاجت سورۃ الکوثر والے، یہ آپ کو عجیب برکات دکھائیں گے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، خیر کثیر ہے اس کے اندر۔ اور جب آپ 1 رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ 10 بار آپ سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو اس کی جو 10 بار نماز کے اندر جو تکرار ہے، اس کی جو روحانیت ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کا وجدان ہے، وہ آپ کے اوپر ایک عجیب نشاط طاری کرے گا اور ایسا ایک اپنے آپ وجد کے اندر ایک مست ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلہ حل کرے گا۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی جو برکات ہیں وہ عطا فرمائے، نسل در نسل عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے، ہم سے راضی ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔